نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا آخری اور سب سے اہم اور سب سے جامع اور مکمل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو پہنچایا ہے، اور اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا اب انبیاء کے ورثاء یعنی علماء کی ذمہ داری ہے۔ علمی طور پر اس کی حفاظت، اس کی بنیادوں کو، اس کی باؤنڈریز کو مینٹین رکھنا، یہ علماء کی، صلحاء کی ذمہ داری ہے، امت کے ذمہ داران کی، بڑوں کی۔ دین کی باؤنڈریز اللہ سبحانہ و تعالی متعین فرما چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس میں کبھی مجبوری اور پریشانی کے عالم میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اوپر نیچے کرنا پڑے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ تو جس طرح ایسی صورت میں حرام کھانے کی اجازت ہو جاتی ہے، مردار کھانے کی اجازت ہو جاتی ہے، تو جاننا چاہیے کہ وہ اضطراری کیفیت ہی ہوتی ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہر وقت ہر جہت میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا ہی کرنا پڑے، بلکہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کب کیا حالات پیدا ہو گئے، کتنی مجبوری ہے، کتنی شدت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود کسی حرام چیز کے حلال ہونے کا اگر فتویٰ دیا بھی جاتا ہو تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مجبوری جتنی ہو اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مثلا جان جا رہی ہے تو جان جانے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے چند لقموں سے سد رمق ہو سکتی ہو تو وہ چند لقمے ہی کھانا حلال ہوگا۔ اس کے بعد مردار سے پیٹ بھرنا اور اس کو مستقل گھر میں لا کے جمع کرنا اور اس کے باقاعدہ اہتمام سے کھانے پینے کا بندوبست کرنا وہ ناجائز ہی رہے گا۔ الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، وہ اتنی ہی جتنی ضرورت ہو اتنے ہی اجازت ہوتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بعض فقہا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اجازت دیتے ہیں، اور اس اجازت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پہ مشقت جب زیادہ ہو جائے تو اصول یہ ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، تو وہ آسانی کو کھینچ لیتی ہے۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ وہ مشقت شدت ہونی چاہیے اس میں، یعنی وہ مشقت شدید ہو، اس سے واقعتاً پریشانی مشکلات ہو رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرسیوڈ ہو، خالی ہمارا خیال ہو کہ ایسا ہوتا ہے، ایسے مسائل ہیں، یہ پریشانی ہے۔ اس میں وہ لوگ کہ جو رسوخ نہیں رکھتے، کچھ بنیادی علم حاصل کر لیتے ہیں، ایک درس نظامی مکمل کر لیا، کسی یونیورسٹی سے چند سال پڑھ لیا، کسی اور ادارے سے کچھ محنت کر کے کسی استاد کے ساتھ، اور ذہین تھے تو نمبر وغیرہ اچھے آ گئے تو چل پڑے۔ اب وہ اس خیال میں اپنے آپ کو عالم ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں چند سال کے بعد۔ ادھر ان کو مسند ملی، ادھر انہوں نے مسائل بتانا شروع کیے، فتاویٰ دینا شروع کیے، اور یہ بہت ہی خطرناک صورت ہے۔ اور اس میں بھی کرتے یہ ہیں کہ اگر کسی چیز سے ان کا سابقہ پڑ گیا، مسابقہ سامنا ہو گیا، وہ پریشانی انہیں لاحق ہو گئی، تو اب وہ سارے اصولوں کو توڑ کر اس مشکل کو چونکہ پریکٹیکلی دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو ان کے سارے اصول و ضوابط پھر پس پش چلے جاتے ہیں، اور اس جذباتیت کی بنیاد پر مثلا ہیلتھ انشورنس پہ حرام کا فتویٰ تھا اور وہی دیتے تھے، خود ایک دفعہ بیماری میں پڑ گئے اور سفر میں تھے، کئی ہزار لاکھ کے قریب خرچہ ہو گیا، تو فوراً ہی فتویٰ بدل دیا کہ نہیں، اب جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کی اجازت ہونی چاہیے، جبکہ اپنے ذاتی معاملات سے بڑھ کر
اس کو وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوتا ہے. چنانچہ لمبے بالوں کی وجہ سے سر میں درد ہوا تو خود تو بال کاٹے ہی، دنیا کو بھی بتایا کہ بال کاٹ لیا کیجیے، بہت سر میں درد ہوتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے اب آپ کو پریشانی اس سے بہت ہوتی ہے، لہٰذا اب یہ آپ کے لیے بھی اصول طے ہو گیا. تو یہ بدترین صورت ہے دین میں فتوے کو تبدیل کرنے کی. ایک چیز کے جو راجے ہو اس کو ایک کسی تجربے کی بنیاد پر تبدیل کر دینا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ مقتدی ہوں، جو لوگ لیڈر ہوں، جو مسند پر بٹھا دیے گئے ہوں، وہ اہل ہوں یا نہ ہوں، بہرحال ذمہ داری دے دی گئی ہو، تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. وہ اگر کسی کی مشقت کو، پریشانی کو دیکھ کر یہ فتویٰ دے بھی دیں آسانی والا، خود اس پر عمل نہیں کرتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو بازار سے خرید و فروخت کی اجازت دیتے تھے. اس میں اشتباہ تھا کہ شاید اس میں کچھ سود کا سلسلہ ہے، لیکن خود ساری زندگی بازار سے وہ پھل لے کر نہیں کھائے جس میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ حساب کتاب کے بغیر اندازے سے بیچا جاتا ہے، اور ظاہر بات اس میں اشتباہ ہوتا ہے. لوگوں کی مشقت بچانے کے لیے یہ فتویٰ تو دیا، لوگوں کو تو آسانی دی، لیکن خود عزیمت پہ عمل کیا. یہ ہے اصل فقہ، یہی ہے گہرائی جو سمجھنی چاہیے کہ اگر اپنی ذات کے حساب سے کوئی مشکل ہو بھی جائے تو پھر بھی اسی پر عمل کرے، گو لوگوں کو ان کے انڈیویجول کیس میں کبھی دیکھتے ہوئے کہ یہ واقعی پھنس گئے، بہت مشکل میں، پریشانی میں، ان کو اجازت دی بھی جائے. یہاں الٹا حال ہے کہ سب پوری دنیا کا فتویٰ تبدیل کر دیتے ہیں اپنی ذاتی تجربات کی بنیاد پر، اس لیے کہ نفس شریر ہے، وہ شرارت کر کے ہمیں اپنی غلامی میں لگا دیتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو آسانی دے رہے ہیں. لوگوں کو آسانی نہیں دے رہے، یہ اپنی اس آسانی کو جو ہم نے لی ہے، اور اس میں گلٹ فیلنگ تھی کہ ہم ذرا کم پہ عمل کر رہے ہیں اور باقی سارے عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا ہم سے اونچے نظر آ رہے ہیں. امیر تو ہم ہیں، بڑے تو ہم ہیں، امام تو ہم ہیں، شیخ تو ہم ہیں، اور ہمارے طلبہ ہم سے اس معاملے میں آگے بڑھ گئے اور تقویٰ ان کو زیادہ محسوس ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اب اس کا کچھ ایسا رد کیا جائے، اس طرح اس کو سمجھایا جائے کہ تاکہ یہ گلٹ فیلنگ ہمارے اندر سے تو نکل جائے، اس کو بھی یہ احساس ہو کہ اصل میں تو شیخ ہی بڑے ہیں، انہوں نے واقعی ہماری خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنی اس رائے کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. یہ واقعی امت کا بڑا درد رکھتے ہیں، بڑے ایک اللہ والے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو ایسا لوگوں کے لیے آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جیسا بہت سے ائمہ کے اقوال میں ہے کہ ہم اپنی پیٹھ ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس پر پل بنا کے جنت کی طرف چلے جائیں اور ہمیں دھکیل دیں جہنم میں. اسی لیے تمام اللہ والے یہی کہا کرتے ہیں فتویٰ دینے سے پہلے آدمی یہ دیکھے کہ کیا اس کے نتیجے میں قیامت میں اپنے آپ کو بچا سکوں گا کہ نہیں، دوسرے بچیں گے کہ نہیں، اس کا مجھ سے تعلق بعد میں ہوگا، پہلے اپنی آخرت کا کیا ہوگا. تو ایسے مسائل میں رائے دے دینا یا کوئی بات کہہ دینا اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، اور جبکہ افتاء کا مجھے اختیار دیا بھی نہ گیا ہو، میں مفتی بھی نہ ہوں، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ بہت جسارت ہے دین کے معاملے میں. جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دین کی کوئی خدمت کرنے کا موقع دیں تو وہ اپنی لمٹس کو جانتے ہوئے اتنی ہی بات کریں جتنی ان کو کرنے کا حق ہے، یا جتنی کا ان کو اجازت دی گئی ہے. اس سے وہ ذرا بھی آگے بڑھیں، اور یہ ہو جاتا ہے، بہت نیچرل ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آہستہ 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 دین کی وہ باؤنڈریز بلر ہو جاتی ہیں. جس وقت دنیا میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو علماء آسانی دیتے ہیں، تو وہ آسانیاں پھر ایسی آسانی بن جاتی ہیں کہ خود علماء بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. مفتیان کرام بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر وہ ایک نیچرل سے ایک نورم سا بن جاتا ہے، گویا یہی اصل تھا، حالانکہ وہ تو مجبوری کی ایک ضرورت کی ایک چیز تھی. اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی بات کہیں اس کی پہلے
کسی بڑے سے تصویب کرا لیں کہ میری یہ بات درست ہے کہ نہیں، میں نے یہ جو بات کہی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں. جو قول راجح ہو اس کو چھوڑ کے مرجو پر عمل کرنا ناجائز ہے. اور اس معاملے میں فتویٰ چھانٹنا، ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے لے آنا اور اس کو پیش کرنا، یہ اور خطرناک ہے. گویا ایک تو ہم کام ایسا کریں کہ جس سے دین میں خطرات پیدا ہو جائیں، وہ جو ہمیں حفاظت کرنے کے لیے دیا گیا تھا ہم نے اس کی باؤنڈریز کو بلر کر دیا، اور یہ کام اہل کتاب کر چکے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، وہ اسی لیے ہے شبرن بشبرن ذراعًا بذراع، تم ضرور بے ضرور پیچھے چلو گے ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. بالش بھر بھی جگہ ہم نہیں چھوڑیں گے، انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں. آج ان کے دین کی جو شکل ہے بالخصوص عیسائیت کی، وہ آسانی دے دے کے علماء نے ایسی کر دی کہ اس میں کچھ بھی دین کا بچا نہیں رہ گیا، ختم کر کے رکھ دیا بالکل. اور ہمارے یہاں بھی اب یہی ہے. جو لوگ مساجد جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کرسی کی اجازت جن لوگوں نے دی ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ مسجدیں اب دونوں سائڈ پہ 8-8 10-10 کرسیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بعض اوقات چلنے پھرنے میں، بیٹھنے اٹھنے میں کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، ان کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز بھی نہیں ہوتا. کئی تو نوجوان ہے بس ایسے ہی انگلی میں تھوڑا سا درد ہے اس لیے دل نے چاہا بیٹھ کے پڑھے، نماز ادا نہیں ہوتی. لیکن اب وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ایسا لگتا ہے کہ مساجد میں اصل کرسیاں ہوا کریں گی اور لوگ ویسے اتفاق سے کبھی زمین پہ بھی کھڑے ہو جایا کریں گے. یہی ہوتا ہے کہ جب فتاویٰ کو لوگوں کی آسانی کے لیے حکمتوں کے بغیر، ضرورتوں کے بغیر، مصلحتوں کے بغیر پیش کر دیا جائے تو پھر وہ دین بن جاتا ہے، اور لوگ اس کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دی کیوں گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا. اور یہ کام اس لیے ہوتا ہے کہ ہر کس و ناکس اپنے طور پر فتاوے دینا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس سے پوچھو نہیں میں نے فتویٰ نہیں دیا، میں تو خالی ایسے مسئلہ بتایا تھا. مسئلہ بتانے کا آپ کو حق اسی وقت ہوتا جب آپ کو اختیار دیا گیا تھا. کسی عالم نے، کسی شیخ، کسی استاد نے کہا تھا کہ آپ مسئلہ بتا دیں. آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ عربی پڑھائیے. آپ عربی گرامر پڑھاتے پڑھاتے دنیا کے مسائل بتا رہے ہیں. آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ ہمارے ادارے کے تحت، یہ قرآن کا تھوڑا ترجمہ ہے اور یہ تفسیر ہے، اس سے تھوڑا تھوڑا سا سمجھا دیا کیجیے. آپ اس میں فقہی مسائل میں گھسے، آپ نے حدیث کو اپنے طور پر مشغلہ بنا کے وہاں پہ بیانات شروع کر دیے. دیگر ائمہ کی رائے ان کو تفصیل سے پڑھے، سمجھے، سیکھے بغیر، اس میں درک حاصل کیے بغیر سوچے سمجھے نئی آراء پیش کرنا شروع کر دی. یہ دیکھے سمجھے بغیر اپنے خیال سے جو ٹھیک لگا، اور پھر اس کے لیے دلائل بھی پیش کرنا شروع کر دیے جو سب نفس کی شرارت پر مبنی ہے، اور اس میں حکمتیں تلاش کر کے ان کو علت بنا دیا. تو ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں یہ دین کو مروڑنا توڑنا اپنی ذات کے لیے یہ بہت ہی خطرناک ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں کچھ اشارے میں نے کر دیے ہیں. بہت انڈیویجولی تو ہر بات کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ جو مسائل آس پاس ہو رہے ہیں، لیکن یہ اشارے ہیں کچھ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے ماؤں بہنوں کے لیے، اپنے ان بڑوں کے لیے، اکابرین کے لیے، چھوٹوں کے لیے، کہ ہم سب اس پر ذرا غور کریں کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی وہ آئے اور ہمارے عمل میں بھی آئے، اور ہم اس کو پھر گھر سے باہر اور لوگوں کو بھی بتائیں، پڑھائیں. اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلۃ الذہب سے جوڑا ہے کہ جو انبیاء کے ورثہ کا ہے. اب نہ ہم اس قابل کے ہمیں عالم کہا جائے، نہ اس ایسی اہلیت رکھتے ہیں کہ اس سلسلے سے جڑتے، ایسا کوئی استحقاق نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے جس پر وہ فرما دے. لیکن اب اس کو ابیوز کرنا، اس پر اس طریقے سے قابض ہو کے یہ سمجھنا کہ اب ہم اس میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، یہ سراسر نادانی اور اپنے ساتھ دھوکہ ہے. امت کو تو اس سے نقصان ہوگا ہی کہ لوگ ظاہری بات ہے آسانیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، لوگ مزے، تفریح، پارٹی ہی کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن ہمارا اپنا سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ دین کا جو بھی نقصان ہے وہ میرا اور آپ کا نقصان ہے، اپنا ذاتی نقصان ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اور جیسا عرض کیا پہلے بھی کہ جب تک 10 سال 20 سال کتابیں پڑھاتے ہوئے علماء کی صحبت میں علماء کے اندر سپرویژن کام نہ کر لیا ہو تو ایسی کوئی بات کرنا کوئی بات کہنا کہ جو یعنی بالکل نورم سے ہٹی ہوئی ہو ان یوزول ہو اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. کسی صورت کوئی مسئلہ اپنے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے. بالخصوص اگر آپ اس سے خود وابستہ ہوں اور آپ خود اس میں پھنس گئے ہوں پھر تو اور زیادہ تشدد کے ساتھ اس پر کہنا چاہیے کہ یہ نہیں غلط کیا, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے کیوں رخصت پہ عمل کیا, اس سے نقصانات ہوئے. پھر بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے کہ نہیں بچے فیملی وہ ہم سے دور ہو رہے ہیں, ہم ان کو ذرا قریب کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی لچک دکھاتے ہیں. تو بالکل اس میں یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ دین کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے کسی لچک کی اجازت نہیں ہوتی. یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے, کسی کزن نے کسی رشتے دار نے کسی اور نے ایسا کوئی کام کر لیا بہن بھائیوں نے تو آپ ان کو بچوں نے ان پر سختی نہ کریں, ٹھیک ہے بالکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا درجہ الگ ہے. لیکن ان کے اس کم علم یا ابھی دین میں نیا ہونے کی وجہ سے یا رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کو رخصتیں ہوں وہ رخصتیں خود بھی اختیار کر کی جائے. یعنی مسجد میں خدا نخواستہ دیکھا کہ فلاں بدو آیا تھا, اس نے ایک پیشاب کر لیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال کے دھو دیا تھا, اس کو کچھ نہیں کہا, تو کل مجھے بھی ضرورت پڑی استنجا کی تو میں بھی جا کے وہاں مسجد میں کھڑے ہو کے کونے میں پیشاب کر لوں. کیسی جہالت کی بات ہے, کس قدر دھوکے کی بات ہے کہ ایک چیز جو منتشبہ بقوم فہو منہم کی قبیل سے بنتی ہو, اس میں خطرہ زیادہ ہو, اس کو اس لیے اختیار کرنے لگے کہ بچے ذرا سا آٹ فیل کرتے ہیں. پاکستان میں بچے آٹ فیل کر رہے ہیں, اسلامی ممالک میں لوگ آٹ فیل کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو نورم بنا دیا ہے. ورنہ جن گھرانوں میں ایسا ہے, ہم تو برطانیہ میں رہتے ہیں, یہ ہمارے لیے آٹ نہیں, ہمارے بچے یوز ٹو ہیں بالکل, اور وہ بالکل اوپنلی جا کے کہتے ہیں کہ نہ ان کو ضرورت ہے. آپ اس کا تذکرہ بھی کریں گے تو کوئی کسی کو کوئی نہ وش کرتا ہے برتھ ڈیز کو, نہ کہیں پہ سیلیبریشنز کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ ہیلووین ہوگا پورا محلہ کرتا ہے, لوگ کرتے ہیں, بچے جانتے ہیں, ان کو اپنا بالکل دین کے بارے میں بالکل صحیح طریقے سے ٹھیک طریقے سے معلوم ہے, اس کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ظاہری بات ہے ایز اے ڈاکٹر مجھے معلوم ہے کہ بچے کبھی کبھی احساس کمتری کا جب شکار ہو تو کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے بینڈ اوور بیکورڈز کریں, بلکہ اس کے لیے ہم آلٹرنیٹیوز ڈھونڈتے ہیں. مثلا یہاں بچوں کو ان کے کرسمس میں ہدیے ملتے ہیں, گفٹس فیملی کی طرف سے, باکسنگ ڈے پر باکسز ملتے ہیں جس میں گفٹس ہوتے ہیں, اس لیے اس کو باکسنگ ڈے کہا جاتا ہے. یہ وہ کک باکسنگ والا نہیں ہے, باکسز دیے جاتے ہیں گفٹس کے, اس لیے باکسنگ ڈے کہلاتا ہے. کرسمس کا اگلا دن اس میں سب یہ لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں. اب بچوں کو گفٹس لینے دینے کا شوق ہوتا ہے اور دین میں اس کی اہمیت ہے, ہدیے دینے چاہیے. ہم نے عید پر یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے کئی سالوں سے کہ سب بھانجے بھتیجے کزنس کے بچے اپنے بچے سب جمع ہوتے ہیں اور سب گفٹس, پہلے جیسے پاکستان میں کلچر عیدی کا تھا تو یہاں عیدی وغیرہ کا فائدہ نہیں کہ وہ کیش رکھ کے بچے کیا کریں گے چھوٹے, انہیں تو گفٹس وغیرہ پسند ہوتے ہیں تو ان کے لیے گفٹس لے آتے ہیں. تو 4 5 6 8 گفٹس ایک ایک بچے کو مل جاتے ہیں, وہ بے تحاشا خوش ہوتا ہے. اتنے تو کرسمس پہ لوگوں کو نہیں ملتے جتنے ان لوگوں کو مل جاتے ہیں. تو یہ اپنی عید کا بقرعید کا انتظار کرتے ہیں. ان کا عید اور بقرعید کا کل مزہ ہی یہی ہے کہ چلو پارٹی ہوگی, اور پھر وہ رات میں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اپنے طور پر. تو یہ آلٹرنیٹیو آپ دے سکتے ہیں بچوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, کہ بچوں کو جس احساس سے محرومی سے آپ ڈر رہے ہیں اس کا کوئی اور راستہ کھولیے جو شریعت کے دائرے میں ہو. آپ اس کو کہیے کہ جس دن تم ہر وہ روز کے جس دن تم سپارہ اپنا ختم کرو گے, اگر حفظ کر رہے تو حفظ, ناظرہ ہے تو ناظرہ, اس دن ایک پارٹی ہوا کرے کہ ہم باہر سے کھانا لائیں گے. آپ کو کیک بھی پسند ہے تو کیک بھی کھا لیجیے, لیکن وہ آپ کی اس خوشی میں ہے کہ آپ نے قرآن ختم کیا ہے, یا آپ اسکول میں آپ نے پوزیشن لی, اب آپ کی آج پارٹی ہے, یا آج آپ نے بہت اچھی ہیلپ کی ہے گھر میں ہمارے, اس کی پارٹی ہے, ختم بات. تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں کہ بچوں کو احساس ہوتا ہے. بچوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا, بچے بہت سمجھدار ہیں, ان کو سیدھے طریقے سے دو ٹوک انداز میں جو بات بتا سمجھا دی جائے وہ اس سے نہیں ہلتے ہیں. وہ تو ہم سے منفی طور پر متاثر ہوتے ہیں کہ ہمیں سکھایا تو کچھ تک کرتے کچھ ہیں. بچپن میں دیکھا تو اماں ایسا کرتی تھی, اب تو دیکھو اماں ایسا کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب چاپ اینڈ چینج کیا جا سکتا ہے شریعت کو اپنی ضرورت کے مطابق. تو اس سے یہی فائدہ اٹھاتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں. اور یہ آپ نے 1% کیا
وہ 50% تک پہنچ جاتے خود ہی، اور ان کی اگلی نسل اس سے اور آگے بڑھتی ہے. 2-3 نسلوں کے بعد ہمیں دین کا حلیہ بگڑا ہوا ملے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دین آیا کہاں سے تھا. یعنی اب یہ جو نوم عرب دنیا میں ہے، جہاں پہ عرب دنیا کی بہت عورتیں ہوتی ہیں، اندر وہ پورے کے پورے دنیاوی ماڈرن لباس میں ہے، ٹائٹ جینز پہنے ہوئے ہیں، اور وہ عبایا کے اندر سے جھلک بھی رہے ہوتے ہیں. اڑتا ہوا عبایا جا رہا ہے، چہرے پر نقاب بھی ہے، لیکن اندر بالکل ایسا لباس. اور وہ پھر اس کے بعد جب کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تو بالکل ہی معاملہ کچھ اور ہے. تو یہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ اس تشدد اور سخت ماحول میں پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہ اگر اس سے پریشان ہوتے اور ہو بھی، چلیے یعنی بربنایا تنزل یہ مان بھی لیا جائے کہ پریشان ہوتے ہیں لوگ، ہو جائے. اگر لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے ہم دین کو ایتھیزم بنا دیں، لبرل کر دیں؟ بالکل ہی. لوگوں کو اگر سب یہ طے کر لیں کہ ہمیں میوزک سننا ہے تو ہم میوزک کو حلال کرنا شروع کر دیں. سب لوگوں کو اگر یہ لگے کہ ہمیں ہمارا ٹی وی کے بغیر اب گزارا نہیں ہوتا تو اس کو حلال قرار دیا جائے. اس سے میں بڑھ کے بات کروں، بڑی عجیب سی بات کروں، میسٹربیشن کی بڑی بیماری ہے مردوں عورتوں میں، پورنوگرافی کی بڑی بیماری ہے، تو اس کو بھی اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ بڑی آسانی ہے، ورنہ نوجوان بیچارے کہاں جائیں. یقیناً مجھے معلوم ہے کہ لوگ ابھی یہاں تک نہیں گئے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں اس وقت مغرب میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ہم جنس پرستی کے حمایت میں فتویٰ دے چکے ہیں، اوپنلی، مرد بھی عورت بھی. تو کیا آہستہ آہستہ ہم کھینچ کے وہاں تک لے جائیں گے؟ یہ تو اسی سے ہوتا ہے کہ جب آپ شروع سے باؤنڈریز کو بلر کریں گے اور گنجائشیں نکالنا شروع کریں گے اپنی ذاتی وجوہات سے یا خاندانی وجوہات سے، اس سے مسائل ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انڈیویجول کیس میں ایسا کوئی مسئلہ آ گیا اور وہ واقع ایسا پھنس گیا اور بالکل پریشان ہے، اس سے رو رہا ہے، غمزدہ ہے، تو اس کو تسلی دی جائے گی، انشاءاللہ اللہ معاف فرمائیں گے، آئندہ احتیاط کریں گے، کوئی بات نہیں. یہ بالکل الگ چیز ہے، لیکن اس کو ایک اصول بنا کے لوگوں میں پبلک میں بتانا اور لوگوں کو جا کے یہ کہنا کہ کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، یہ بھی ایک رائے ہے، بلکہ اس میں گنجائش ہے، اس پہ عمل کر لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں. یہ سب جسٹیفائی کرنا اپنے عمل کو، یہ اور خطرناک ہے. ابھی ڈھکے چھپے الفاظ میں، ابھی ذرا دھیمے لہجے میں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس پر ایسا ایمان بن جاتا ہے کہ پھر اسی کو تشدد کے ساتھ بہت پرجوش انداز سے آدمی کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ پہلے چہرے کا پردہ ہٹتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوشبوئیں لگانا شروع کرتی ہیں خواتین. یہ وہی لوگ تھی جو پہلے ملانی تھی اور دیندار تھی، یہ وہی مولوی تھے کہ جو پہلے شریعت کے مطابق داڑھی رکھتے تھے، اب ان کی داڑھی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، بلکہ میں نام بھی لے ہی دوں کچھ لوگوں کے تو کوئی مذائقہ شاید نہ ہو، لیکن چلیے سر دست رہنے دیتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے. بالکل انہوں نے دین کو کہاں سے کہاں کر دیا. پچھلے 15 سالوں میں آپ ان کا فرق دیکھیں کہ ایک انتہا سے دوسری انتہا پہ پہنچ گئے. اور خطرہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں دین سے، وہ کہیں گے اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہ الحاد ہے. الحاد کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معلوم من الدین بالضرورہ حق کو تبدیل کیا جائے، اور یہ فتنہ ہے بہت بڑا جو چل رہا ہے امت میں. بہرحال ہوگا تو یہی الٹیمیٹلی کہ یصبح مسلمہ المرء یصبح مسلمہ ویمسی کافرہ، تو ہونا تو قیامت کے قریب ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہو گیا. لیکن ہمیں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے دین کو، سب کے دین کو بچانے کی جس حد تک ممکن ہو کوشش کریں. اس صورت میں ہم اکیلے ہوں کوئی بات نہیں. جب پہلے گھر میں آگ لگتی تھی 10 لوگ رہتے تھے ساتھ، سب مل کے بجھاتے تھے. اب ایک ہی آدمی اگر ہے تو وہ اکیلے بجھائے گا، اس کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میں تو نہیں بجھا پاؤں گا، چنانچہ اب گھر میں آگ آ رہی تو چلو لگے رہنے دو ورنہ سب کو بڑا ڈسٹربنس ہوگا. نہیں بھائی، اکیلے ہیں تب بھی کام تو کرنا پڑے گا، کام کرتے رہیے، خواہ اس کے نتیجے میں سب آپ سے مخالف ہو کے آپ کو تنہا کر دیں اور آپ اکیلے ان چند لوگوں میں رہ جائیں جو کہف میں جا کے بیٹھ جائیں. تو اصحاب الکہف میں سے بن جائیے، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دین کو ہمیں آہستہ 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 قربان کرتے ہوئے، رخصتوں پہ عمل کرتے ہوئے ختم کرنا پڑے. اور یہ ہوگا. میں آپ کو بہت ہی مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، اور سینئر ہونے کی وجہ سے، بڑی عمر کا انسان ہونے کی وجہ سے، 48 سال عمر ہو چکی اور 25 سال سے تو پڑھا رہا ہوں، باقاعدہ پڑھنا پڑھانا سلسلہ مستقل جاری ہے، 25 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. لیکن اس سب کے تجربے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں ہم نے گنجائشیں دینے کی کوشش کی وہاں ہم نے بھی نقصان اٹھایا، دوسروں نے بھی. تو دین کو بالکل محفوظ رکھنے کی یہی صورت ہے کہ اس کی بنیادوں پر کمپرومائز نہ کیا جائے.
کسی انڈیویجول کیس کو وہ اکیلا آ کے آپ سے کہتا ہے کہ میرے اس وقت یہ مسائل ہو رہے ہیں, مجھے یہ شدید بیماری ہے, میری بڑی پریشانی ہو رہی ہے, میری بیگم مجھے گھر سے نکال رہی ہے, یا مجھے میرے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کرو گے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا چھوڑ دوں گا, اس وجہ سے گھر میں مسائل ہو رہے ہیں, بچے میرے رو دھو رہے ہیں, بہت مشکل ہو رہی ہے, اس وجہ سے کیا میں یہ کام کر لوں؟ ٹھیک ہے, وہ ایک کیس میں آپ کر لیجیے اس طرح, بس یہ الگ بات ہے. لیکن اس کو پبلک میں بیان کر کے اس کو فتویٰ بنا دینا, اس کو لوگوں کے سامنے ایسے بنانا کہ یہ بالکل نورم ہے, یہ بددیانتی ہے, کم علمی ہے, حکمت کے بھی خلاف ہے, اور اس سے ہم دین کی باؤنڈریز میں سے ایک ایک اینٹ گرا رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہاں سے شروع نہیں ہوا. خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج, وہ ایک چھوٹا سا اینگل ہوتا ہے, یہ دو نقطے ایک ساتھ چلائیے اور ان دونوں میں بس لیس دین 1 ملی میٹر کا ڈفرنس رکھیے اور دونوں سے لائن ڈرا کیجیے, یہ آگے جا کے 1 میل اور ہزاروں میل کا فاصلہ بن جائے گا. جو امت ہمارے آپ کے حصے میں آئی ہے, جسے ہمیں دین پڑھانا سکھانا ہے, وہ ان رخصتوں کے متلاشی ہیں. انہیں ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کریں. اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ علماء حق دین کے جو علمبردار ہیں وہ اپنی اسی ٹریڈیشنل روش پر چلتے رہتے ہیں جو صرف اس وقت انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہی حصہ رہ گیا. پوری دنیا, عرب دنیا سمیت سب اس سے بالکل ہی ہٹ چکے ہیں. بہت کم لوگ وہاں رہ گئے ہیں جو ایسے ہیں, لیکن ہمارے ابھی بھی وہی ٹھیٹ انداز ہے, زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا, وہی ادب کے ساتھ زانو تلمس طے کر کے پڑھنا, وہ استاد کا ادب, وہی سب لحاظ, یہ صرف یہاں رہ گیا ہے اس وقت. من حیث المجموع بات کر رہا ہوں. ساری باتیں بڑے بڑے زبردست قسم کے اکابر علماء ہمارے عرب دنیا میں بھی ہیں اور وہاں بڑے کارنامے, بہت اچھے کام وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن خال یہ اب ادارے ان کے بس ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. اب یہ یونیورسٹیز بن چکی ہیں, علم کی ایک جگہ تو بن گئی ہے, لیکن اس سے بڑی علمی ادارے دنیا میں اور بھی موجود ہیں, غیر مسلموں کے ابھی موجود ہیں, لیکن جو اس سے خدمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر قربانیاں نہیں ڈالی, ہم محنت اور مشقت سے بھاگ لیے, ہم نے آسانیاں تلاش کرنا شروع کر دی, اور اس سے آہستہ آہستہ وہ دین کی بنیادیں ہلنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ وہ آداب سے شروع ہوتی ہیں, پھر مستحبات پہ اثر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سنتوں پر, پھر اس کے بعد واجبات, اور پھر اس کے بعد فرائض, اور الٹیمیٹلی وہ ایمان جو بیچ میں ہے اس پر بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں سے الحاد کا راستہ شروع ہوتا ہے اور بالآخر دہریت تک پہنچ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, دین کی حفاظت فرمائے, کم از کم ہمارے ہاتھوں یا ہم ذریعہ نہ بنے اس میں خرابی کا. اس لیے اپنے آپ کو کسی شیخ کے ساتھ, کسی استاد کے ساتھ جو عالم دین ہو, علم رکھتا ہو, ساتھ ساتھ سمجھ بھی رکھتا ہو, اس سے جوڑیے اور ان سے مشورے کیجیے. اور چیزوں کو آسان کرنے سے پہلے ہر چیز میں مشورہ ضرور کیجیے کہ کیا میں یہ بات ایسے کہوں تو مناسب ہے, پبلک میں کہوں تو مناسب ہے. بالکل بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہنے سے پہلے پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہوں گے, کیا مسائل اس سے ہو سکتے ہیں. ورنہ اللہ نہ کرے کہ ہم دین کی خدمت کی جگہ اس کی تخریب میں لگ جائیں, تعمیری کام نہ کر پائیں, تخریب میں لگ جائیں. اور یہ کام بہت لوگ کر رہے ہیں بغیر جانے ہوئے. وہ اپنے طور پر تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کی ہم جو ہے تعبیر نہ بدل رہے ہیں, اس کے اوپر ہمارا عمل نہ چل رہا. اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے, دین کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو دین ہم تک ہمارے بڑے پہنچا گئے اس کو بہت اہتمام کے ساتھ اگلی نسلوں تک پہنچا دیں, ورنہ کل قیامت میں ہم اس پر پوچھے جائیں گے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ہم نے کیا کی. تو علم حاصل کر لینا, عالم کا لیبل لگا دینا, یہ آسان نہیں ہے, بہت خطرناک ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. یہ پارٹی اور تفریح کا نام نہیں ہے, کچھ عزت ہو جائے, کچھ لوگ نام لے کے آگے مولانا اور علامہ اور استانی لگا دیا کریں, بلکہ یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے, جو بہت بڑی ذمہ داری ہے جو دے دی گئی ہے. بس اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جاہل ہونے کے باوجود اگر اہل علم میں لوگ شمار کرنے لگے ہیں تو اللہ ان کے گمان کے مطابق ہمیں واقعی اہل علم بھی بنائے اور اہل عمل بھی بنائے اور اہل تقوی و صلاح بھی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.